حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، ہمیں گھر سے اٹھا کر ایک جگہ بٹھا دیا. آنے کا مقصد کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جمعرات کو عاجز خطاب نہیں کرتا، علماء کرام خطاب کرتے ہیں، وہ قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، اور عاجز بھی سننے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. کل 2-3 لفظ بولوں گا، پھر آخری پروگرام نشتر پارک میں ہے، انشاءاللہ وہاں بھی گفتگو ہوگی. 2-3 باتیں صرف عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی، یعنی میں ان سے ضرور محبت کرتا ہوں. وہ کون ہے؟ رسول پاک فرماتے ہیں، رب نے فرمایا میری محبت ان پر واجب ہو گئی جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہاں کوئی دکانداری نہیں ہو رہی، یہاں کوئی لین دین نہیں ہو رہا، کوئی بزنس نہیں ہو رہا. آپ سارے آئیں اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. اور جب رب فرمائے میری محبت اس پر واجب ہو گئی، جو ان سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم یقین جانو، یہ آپس میں محبت کر کے اللہ کی محبت کو پالو. ان کے ساتھ بیٹھنا حدیث پاک ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہ اللہ کے بندے، اللہ اللہ کرنے والے، خدا کا دین پھیلانے والے، یہ علماء ربانیین، اللہ تعالیٰ کے ولی. علماء حق ہی تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بغیر طمع لالچ کے اللہ کی بات پہنچاتے ہیں، اللہ تر بلاتے ہیں، گناہ سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں، نیکی کی راہ پر چلنے کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ کا خوف دلاتے ہیں، اللہ کا ڈر دلاتے ہیں، ان راہوں سے روکتے ہیں جو جہنم کی راہ ہے، اس راہ پر چلنے کی تعلیم کر دیتے ہیں جو جنت کی راہ ہے. انہی کو تو علماء ربانیین کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان کے پاس 2 گھڑی بیٹھا، جس نے ان کے ساتھ 2 لقمے کھائے، جو 2 قدم ان کے ساتھ چلا، حدیث پاک ہے، خدا کے محبوب نے فرمایا، جو ان کے ساتھ 2 گھڑی بیٹھا، جس نے 2 لقمے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے، جو 2 قدم ان کے ساتھ چلا، جس نے 2 کلمات ان کے سنے، اللہ ان کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا. یہ مجلس اللہ راضی نہ ہو اور بندے کو یہاں بٹھا دے. دل سے شک نکال دو، دل سے شکوک و شبہات نکال دو. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ نے پہلے تیرے مقدر بدلے ہیں، تیری تقدیر بدلی ہے، پھر اللہ نے تجھے طاقت دی، تو چل کے یہاں پہنچا، ان کے پاس بیٹھا ہے.
کتنی بڑی رحمت. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گھر بار نہیں تھا، مسجد نبوی میں رہتے تھے اور رسول پاک سے قرآن پاک سیکھتے تھے، اللہ کا دین سیکھتے تھے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا پک جاتا، آپ کے گھر میں کھانے کو ہوتا تو ان کو بھی مل جاتا. جب خدا کے محبوب بھوکے سوتے ہیں یہ بھی بھوکے سو جاتے ہیں. کہتے ہیں میرے تن کا کپڑا اتنا چھوٹا تھا، جب میں نماز پڑھتا تھا ایک ہاتھ اپنے پیچھے رکھتا تھا کہ سجدے کے دوران پیچھے سے ننگا نہ ہو جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا پکے تو ان کو بھی مل جائے. کھانا بھی کیا، جو کی روٹی نمک یا سرکے کے ساتھ یہ کھانا. اور جب رسول پاک کے گھر میں یہ حال ہو، امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی 40 دن بیت جاتے میرے محبوب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن کا کپڑا اتنا چھوٹا، فرماتے سجدے میں ایک ہاتھ پیچھے رکھتا تھا، اگر نہ رکھتا تو پیچھے سے ننگا ہوتا تھا. فرماتے میں مدینہ منورہ کی بازار میں گیا. یہ جو آپ نے قرآن پاک سنا، علماء کرام سے رسول پاک کی حدیث سنی، آخرت کی فکر کی باتیں سنی، آپ کو مرنے کی یاد دلائی، آخرت کے آخر کے سفر کی گفتگو ہوئی، یہ سب اللہ کے ذکر کی. اور آپ سن کے کہہ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سارے اللہ کا ذکر تو تھا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں مدینہ منورہ کے بازار میں تھا. میرے پاس دھن دولت تو تھی نہیں، کاروبار میرا کوئی تھا نہیں. میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بھی بازار میں ایسے ہی گھوم رہا ہے. میں نے کہا بھائی میرے پاس بھی کوئی درہم دینار نہیں ہے، نہ میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں، میرے خیال میں کاروبار تو بھی کوئی نہیں کر رہا ہے، ایسی بازار میں گھوم رہا ہے. اگر میری بات مانے، نہ میں کاروبار کر رہا ہوں نہ تو کاروبار کر رہا ہے، نہ میرے پاس دھن دولت ہے نہ تیرے پاس دھن دولت ہے، لوگ تو بازار میں کاروبار کر رہے ہیں. اگر تو میری بات مانے، ہم بازار سے ہٹ کے بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہ کر لیں. صدقے جاؤں ان کی زندگیوں کے ہر لمحے اپنی قبر کو سنوارنے کی فکر، اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر، اللہ کو یاد کرنا، آخرت کا دل میں خیال رکھنا، آخرت کو بہتر کرنا. خدا کی قسم یہ دنیا آخرت کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ہم نے ساری زندگی اپنی دنیا کے لیے تباہ کر دی. خدا کے محبوب سمندر کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹی انگلی رسول پاک نے سمندر کے اندر ڈال کے باہر نکالی. کہا میرے پیارے صحابہ مجھے بتاؤ اس انگلی میں سمندر کا کتنا پانی لگ گیا ہوگا. صحابہ کرام دائیں بائیں دیکھ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ سمندر کا پانی حد نگاہ تک، یہ ٹھاٹھے مارتی ہوئی لہریں، اس پانی کے سامنے جو آپ کی انگلی مبارک پر پانی لگا اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی کاؤنٹیبل ہی نہیں ہے، اس کو کیا گنیں گے کتنا پانی لگا. میرے محبوب نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم آخرت کی نسبت یہ دنیا ایسی ہے جیسے یہ میری انگلی کو پانی لگ گیا. ہمارا جینا دنیا کے لیے، ہمارا لڑنا دنیا کے لیے، ہماری دوستیاں دنیا کے لیے، ہمارا اٹھنا دنیا کے لیے، ہمارے تعلقات دنیا کے لیے، ہمارا سارا کام دنیا کے لیے، اور اس کی حیثیت خدا کے محبوب نے بتا دی.
آخرت کی فکر لگ گئی تو یقین کر دنیا میں شہنشاہ بن جائے گا۔ جن کے قلب میں آخرت کی فکر لگی، زمانے کے بادشاہ نے ان کی غلامی پر فخر کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے پاس بھی دھن دولت نہیں ہے، تیرے پاس بھی دھن دولت نہیں ہے، تو بھی مفلس ہے، میں بھی مفلس ہوں، لوگ تو اپنا کاروبار کر رہے ہیں، دکانداریاں چلا رہے ہیں، ایسا نہ کریں ہم بازار کے ایک طرف بیٹھ کے دونوں اللہ کا ذکر کر لیں۔ اس نے کہا جی بہت بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر بازار کے ایک طرف بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، ذکر کر کے فارغ ہوئے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری بخشش فرما دے، اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا میں آپ سے ایک بات کروں؟ کہا جی فرمائیں۔ فرمایا ہم میں جو پہلے مر جائے وہ خواب میں آ کر بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کے ساتھ کیا کیا۔ میں پہلے مر گیا تو میں اب بتاؤں گا، آپ پہلے مر جائیں تو آپ مجھے بتائیں گے۔ انہوں نے کہا جی بہتر ہے۔ وہ اپنے گھر چلے گئے۔ ابو ہریرہ تعالیٰ مسجد نبوی میں آ گئے۔ کچھ دن گزرے، ان کی طرف سے اطلاع آئی کہ وہ بیمار ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبا پرسی کے لیے چلے گئے، ان کی طبیعت معلوم کی اور پھر ارشاد فرمایا آپ اگر اللہ کو پیارے ہو جاتے آپ کو وعدہ یاد ہے؟ کہا جی مجھے یاد ہے۔ وعدہ کیا تھا؟ ہم میں جو پہلے اللہ کو پیارا ہو جائے، جس کا پہلے انتقال ہو جائے، وہ خواب میں بتائے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، ان کا انتقال ہو گیا، وہ وصال فرما گئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں میں چلا گیا، غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی، دفن کر کے آ گئے۔ رات کو فرماتے جیسے میں سویا میری آنکھ لگی، میں نے اسے دیکھا، میں نے پوچھا بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا ابو ہریرہ آپ کو یاد ہے ہم دونوں بازار میں گھوم رہے تھے، آپ نے فرمایا میں بھی مفلس ہوں تو بھی مفلس ہے، درم دینار میرے پاس بھی نہیں ہے، درم دینار تیرے پاس بھی نہیں ہے، دونوں فارغ ہیں، لوگ تو کاروبار کر رہے ہیں، ہم بازار ایک طرف بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ کو یاد کر لیں۔ ہم دونوں بیٹھے تھے، پھر ہم نے عہد کیا تھا ہم میں جس کا پہلے انتقال ہو جائے، جس کا وصال پہلے ہو جائے، وہ خواب میں آ کے بتائے کہ اللہ نے اس سے کیا معاملہ کیا، میں اسی وعدے کو بیان کرنے آیا۔ کہا جی بتائیں۔ فرمایا ابو ہریرہ آپ کو یاد ہے جب ذکر کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے دعا کی تھی یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ جب میں اللہ کے سامنے پیش کیا رب نے کہا تم نے یہ دعا کی تھی، میرے ذکر کے بعد مجھ سے التجا کی تھی، میں نے یہ دعا کو قبول کیا، اے میرے بندے میں نے تمہاری دونوں کی ساری خطائیں معاف کر دی، تم دونوں کو بخش دیا۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے جاؤ، بخشش ہوگی کہ نہیں؟ میں علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ علماء کرام تشریف لائے، ہمیں قرآن و حدیث سنایا۔ خدا کی قسم اس اللہ کے ذکر کی برکت سے میرے محبوب پاک کی نظر کرم سے آپ میں سے کوئی محروم نہیں اٹھے گا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، مومن کی صفت یہ ہے، ہم سب مومن ہیں، کلمہ پڑھا، اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا۔ مومن کی صفت یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے مسلمان مومن کے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کے مومن کے لیے پسند نہ کرے۔
اللہ نے یہاں بیٹھنے سے خطائیں معاف فرما دی، اللہ نے بخشش فرما دی، اللہ کی رحمتیں ہو گئیں، اللہ راضی ہو گیا۔ مومن کی صفت کے مطابق آپ سب پر یہ فرض ہے، یہ پیغام آگے دینا ہے۔ کل کا دن بھی ہے، پرسوں کا دن بھی ہے، اور اس پیغام کا بدلہ اتنا بڑا ہے، زبان ہلانی ہے نا۔ چگلیاں کر کر کے سالوں گزار دیے، غیبتیں کر کر کے سالوں گزار دیے، گالیاں دے دے کے سالوں گزار دیے، بک بک کر کے سالوں گزار دیے۔ دو ایسے بول بھی بول جاؤ جو ایسے بول ہو، رب کہ میرے بندے تو نے میری بات کی تھی، میرے بندے میری طرف بلایا تھا، تیرے وہ دو کلمات بخشش کا وسیلہ بن جائیں۔ اللہ کے محبوب نے علی شیر خدا کو بلایا، علی میں تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں تیری ساری نیکیاں ایک طرف پلڑے میں ڈالی جائیں، اور وہ ایک نیکی دوسرے پلڑے میں ڈالی جائے پھر بھی وہ بھاری ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا تیری دعوت سے، تیری کوشش سے، تیرے بلاوے سے ایک بندہ نیک ہو جائے، تیری زندگی کی تمام نیکیاں ایک طرف، یہ تیری نیکیوں سے بھاری ہوگی۔ یہ فقراء سے پوچھو، آپ کے دائیں بائیں فقیر بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ پوچھ لو ان سے، بھائی پہلے آپ کی داڑھی تھی، پہلے نماز پڑھتے تھے، گناہ سے بچتے تھے، اللہ کا رنگ چڑھا تھا؟ وہ کہے گا نہیں یار، میں تو بڑی بے راہ روی کا شکار تھا، نہ نظر پاک تھی، نہ سوچ پاک تھی، نہ فکر پاک تھی، آج اس پاپی خدا کے سامنے بیٹھا ہے۔ خدا کی قسم، نہ کبھی قبر یاد کی تھی، نہ کبھی موت یاد کی تھی، نہ کسی نے عمل کا سوچا تھا۔ کسی نے دعوت تھی، اللہ کے ولی آ رہے ہیں مورو، نواشہ کی تحصیل ہے مورو، آج نے پڑھا تھا خدا کے ولیوں کے وال، غافل تھے، کوئی رجحان نہیں تھا دین کی طرف۔ خدا کے ولیوں کا میں ذکر ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھا کرتا تھا، ڈائجسٹ میں، اخبار میں، اچھا لگتا تھا، پڑھ کے مزہ آتا تھا۔ سوچا آج نے یار اللہ کے ولی آ رہے ہیں، پڑھا تو بہت ہے، دیکھوں ہی اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں۔ صرف اللہ کے ولی کو دیکھنے گیا تھا۔ میرے محبوب فرماتے ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ میری بودبان عرض ہے، آپ سے ہاتھ باندھ کے عرض ہے، نکل جاؤ محلوں میں، نکل جاؤ رشتہ داروں میں، نکل جاؤ قرابت داروں میں۔ جب آپ کسی کی دعوت پہ آئیں اور اللہ کا رنگ چڑھ گیا، اور یہ میں اپنے شیخ کی بات بتاتا ہوں، آپ فرمایا کرتے تو سچا ہو کے اس رستے پر چل، خدا کی قسم تیری روح بھی نہیں نکلی ہوگی، تو نہیں مرا ہوگا، اللہ جنت کا مقام تجھے پہلے دکھائے گا۔ اور راجز نے پتہ نہیں کتنے فقراء کے سال میں دیکھا۔ یہ عام معمولی باتیں نہیں ہیں، بہت بڑا انعام ہے۔ کل کا پروگرام ہے، پرسوں کا پروگرام ہے، یہ تو سال کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے جو کراچی کے دوست ہیں، ہر اتوار کو بیٹھتا ہوں، آ جایا کرو۔ رسول پاک فرماتے میری امت پر واجب ہے، نفل نہیں، مستحب نہیں، سنت نہیں، میرے محبوب فرماتے میری امت پر واجب ہے ہر ہفتے صبح کی صحبت کو اختیار کریں، سالین کے پاس بیٹھا کریں۔ تیرے میرے رسول جانتے ہیں یہ بیٹھے گا تو دل پاک ہوگا، یہ بیٹھے گا دل کا تزکیہ ہوگا، یہ آ کے بیٹھے گا قرآن و حدیث سنے گا دل پلٹے گا، یہ آ کے بیٹھے گا قبر یاد آئے گی، یہ آ کے بیٹھے گا آخرت کی فکر پیدا
فکر پیدا ہوتی بندہ ہاتھ پر ہلاتا ہے، پھر عمل کی طرف آتا ہے، اللہ اس میں اخلاص بھر دیتا ہے، یہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کل کا دن بھی ہے، پرسوں بڑا پروگرام ہے، پھر اختتام ہے، پھر ہر اتوار کو یہ درس ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ میرے محبوب کے پاس لوگ آتے تھے، اللہ کے محبوب ان سے توبہ کی بیعت لیتے تھے۔ ایک بار محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے، اور آپ کا طریقہ تھا کہ سفر سے واپس آتے تو مسجد نبوی میں آتے، وہاں آ کے نفل پڑھتے، واپس آئے، محبوب پاک نے نظر اٹھا کے ایسے دیکھا، دیکھ کے فرمایا میرے اصحابہ قریب آ جاؤ اور بیعت کر لو، قریب آ جاؤ اور بیعت کر لو۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو بیعت کر چکے ہیں۔ جو بار بار بیعت کی دعائیں پڑھاتے ہیں نا، یہ بھی سنتے رسول ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم تو بیعت کر چکے۔ نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے سفر میں کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی گناہ ہو گیا ہو۔ ہم مسجد سے نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، کسی کی ماں بہن کو گندی نظر سے دیکھیں گے، آنکھوں سے زنا ہے، اور میرے محبوب فرماتے جس نے اپنی زندگی میں ایک بار غیر محرم کو شہوت سے دیکھا ہوگا 40 سال تک جہنم کا عذاب بھگتے گا، پھر اللہ پاک کر کے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ چغلی غیبت تو گناہ ہی نہیں سمجھتے، پتہ نہیں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب نے اسی رٹ کو پکڑا۔ اصحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو بیعت کر چکے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہم سفر سے آئے ہیں نا، ہو سکتا ہے سفر میں ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی گناہ ہو گیا ہو، آ جاؤ بیعت کر لو، اللہ وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ ہم اس سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بیعت کی دعائیں پڑھاتا ہوں تاکہ سنتے رسول کے صدقے جو پچھلے گناہ ہو گئے اللہ وہ معاف کر دے، اور پھر اس تعلق، اس صحبت سے، اس درس کی برکت سے، رحمت سے، قرآن و حدیث کی برکت سے، قرآن و حدیث کے سننے سے دل پاک ہوتا جائے، اللہ کے قریب ہوتے جائیں، گناہ چھوٹتے جائیں، نیکی بڑھتی جائے، اللہ کا رنگ چڑھتا جائے۔ اس سے پہلے کہ اللہ کا بلاوا آئے، موت آئے، ہم اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لائق ہو جائیں۔ آج دعائیں پڑھا رہا ہے، سب مل کے دعائیں پڑھیں، میری بہنیں بیٹیاں بھی، میرے بھائی بھی۔ یہ رسول پاک کی سنت ہے، اس کو توبہ کی بیعت کہتے ہیں، تاکہ ہم اس سنتے رسول سے فیض یاب ہو سکیں۔ سب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعائے خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
یا اللہ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اپنا ذاکر بنا، اپنا شاکر بنا، صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں پکا نمازی بنا، ہماری نمازوں کو معراج بنا۔ یا اللہ ہمارے گھر میں نینداری پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، بچوں کو صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ جن ہمارے والدین پہ رحمتوں کا نزول فرما، اساتذہ کرام پر رحمتوں کا نزول فرما، جن کا وصال ہو گیا ان کو قبر کے عذابوں سے امان عطا فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، سب کو رسول پاک کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ظاہر باطن مرض دور فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی پاک کی شریعت پر کامل عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پورے ملک میں دین کے چرچے پیدا فرما، سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ملک کے سربراہوں کو حمیت اور غیرت عطا فرما۔ رب کریم ملک کے سربراہوں کو رعیت کا خادم بنا۔ یا اللہ اپنی رحمت کا وافر حصہ عطا فرما۔ رب کریم یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ رب کریم جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ کفر کو ہدایت عطا فرما، اگر کفر کے مقدر میں ہدایت میں اس کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جو رسول پاک کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو ذلیل رسوا فرما، ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ جو رسول پاک کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو انجام تک پہنچا۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتہ۔ أما بنعمة ربك فحدث۔ صدق الله العظيم۔